ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور کی مزار پہ نہ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کے فرمان پر ان کو اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ صحابہ کے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے بعد وصال میرے مزار پہ حاضری دی وہ ایسا ہی ہے جیسے جس نے ظاہری حیات میں مجھ سے ملاقات کی ہے۔ ہاں اسی لیے اللہ توفیق دے تو ایک بار زندگی میں ضرور چلے جا، سرکار کی بارگاہ میں ضرور، ابھی سے نیت کر لو ایک بار میں ضرور جاؤں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت پیسہ نہیں، میں کہا جھوٹ ہے، پیسے والے جاتے ہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کس نے کہا پیسے والے جاتے ہیں؟ نہ، جسے حضور بلاتے ہیں نا وہ جاتے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو جن کو بلاتے وہی جاتا ہے، ورنہ ایسے کوئی نہیں جاتا۔ اور بلانے کا بہترین ذریعہ درود شریف، ان کا ذکر کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، بار بار بلانا آئے گا، بار بار بلانا۔ بس ایک بات کہوں، کبھی بلائیں گے گی، کبھی خود تشریف بھی لائیں گے۔ سبحان اللہ، پڑھ کے تو درود پڑھ کے تو دیکھو، آپ درود سے غافل ہو، آپ کو نہیں پتا درود کی برکت کیا ہے۔ جس دن درود کی لذت لگ گئی، اس کی برکت نصیب ہو گئی، آپ کبھی درود نہیں چھوڑو گے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا کہ میں فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنا ٹائم بچے گا میں درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم ایسا کر دو گے تو اللہ تمہاری دنیا کو بھی آباد کر دے گا، تمہاری آخرت کو بھی آباد کر دے گا، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، تمہاری حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ اندازہ فرمائے یہاں بات درود شریف کی آ گئی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، درود پڑھا کرو، اس میں حضور کا ذکر بھی ہے کثرت سے، اللہ کے نبی کا ذکر بھی ہے کثرت سے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گجرات کی سرزمین پر ایک سنگ تراش، پتھر کو تراشنے والا سنگ تراش رہتا تھا۔ دیکھو حضور درود پڑھنے والوں کو کیسے بلاتے ہیں، آقا عاشقوں کو کیسے بلاتے ہیں۔ یاد رکھنا آقا جن کو نہیں بلاتے، آپ ہی کے بمبئی میں ہوں گے، ہمارے مالیگاؤں میں بھی اور بھی میں نے کہیں دیکھا ہے، کروڑوں پتی، اربوں پتی، کھربوں پتی لوگ ہیں، ابھی تک ایک بار بھی ان کو حاضری کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ پریشان ہے، کہتے ہیں بہت سوچتے ہیں لیکن نہیں جاتے۔ کیوں؟ کہ بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، وہاں کوئی نہیں آ سکتا جب تک حضور کا اذن نہ ہو، حضور کی عطا نہ ہو، حضور کا کرم نہ ہو۔ اور وہاں پیسے والے ہی نہیں بلکہ صرف اللہ اکبر جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، جن کو چنا جاتا ہے، انہی کو بلایا جاتا ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، ایک سنگ تراش تھا، گجرات کی سرزمین پہ رہتا تھا، اور اس کا حال یہ تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے دلائل الخیرات شریف کو زبانی یاد کر رکھا تھا۔ آپ اپنے علماء کرام سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ دلائل الخیرات شریف جو ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود شریف، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، درود شریف پڑھ لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الغوث الثقلین۔ ذرا غور کریں، آپ اکثر جلسے میں کبھی سوچتے ہیں ارے یار اتنا بڑا جلسہ ہے، اتنا بڑا جلسہ ہے، اس جلسے میں میرے نام کا ذکر ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے میرا نام آ جائے اتنے بڑے جلسے میں۔ آپ بتائیں جب درود آپ پڑھتے ہو نا، درود، تو گنبد خضرا میں فرشتہ جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آج آپ پہ درود پڑھا ہے۔ بھائی جلسے میں مقرر نام لے لے تو آپ کی چھاتی 56 کی ہو جاتی ہے، وہاں گنبد خضرا میں درود پڑھنے والوں فرشتہ حضور کے پاس جا کے آپ کا بھی نام لیتا ہے، آپ کے باپ کا بھی نام لیتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے نا۔ اور درود شریف 500 مرتبہ پڑھے تو 500 بار گنبد خضرا میں آپ کا اور آپ کے ابا کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، درود پھر درود ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، جب ہم نبی پہ درود پڑھتے، بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے نبی پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 درود نازل فرماتا ہے، 10 رحمتوں کی برسات فرماتا ہے، 10 درودوں کا نزول کرتا ہے، یعنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اے مسلمان، تو کتنا بلند ہو جاتا ہے، کتنا محترم ہو جاتا ہے، ایک بار تو خدا کے حبیب پہ درود پڑھے، 10 مرتبہ درود اللہ تجھ پہ نازل فرمائے، یعنی تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، ایک بار درود شریف پڑھیں، عاشقوں کی طرف پڑھیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرمہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں ضرور جانا، کیونکہ آپ کوئی عبادت کر لیں آپ کو ثواب ملے گا، لیکن حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو شفاعت کی خیرات ملے گی۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، تو حضور پہ درود پڑھو، جلدی بلاوا آئے گا۔ اور اس پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کیا کہ
روایتوں میں آتا ہے کہ بہت پرانی بات نہیں، چند صدیوں پرانی بات ہے کہ ایک سنگ تراش تھا، گجرات میں رہتا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ سنگ تراش پتھر تراشنے سے پہلے وہ دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پڑھتا تھا۔ جو دلائل الخیرات شریف ہے، بعض صوفیہ نے اس کو 7 حصے کیے، بعض نے اس کے 8 حصے کیے۔ ہر دن پیر منگل بدھ ایسے الگ الگ ہے، اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ پڑھ لیا کرو، 10 منٹ لگتے ہیں، بلکہ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو 7 منٹ میں بھی لوگ ختم کر لیتے ہیں ایک باب۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایسے ایسے پیارے پیارے صیغے ہیں، اور وہ درود کی مقبول کتاب ہے، لوگ اس کو پڑھتے پڑھتے ولی بن گئے۔ اور اس کے جو مصنف ہے سید سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر انتقال کے بعد جب کھلی تو مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور انتقال سے پہلے انہوں نے خط بنوایا تھا، تو وہ خط ابھی بھی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور ان کا بھی کفن پہ کوئی دھبا نہیں لگا ہوا تھا۔ آج بھی ان کے مزار پر لوگ بیٹھ کر کے دلائل الخیرات ہی پڑھتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ درود کی کتابوں میں جتنی مقبولیت دلائل الخیرات کو ملی ہے اتنی کسی کتاب کو نہیں ملی ہے۔ بہت آسان ہے، آپ اگر پڑھنا چاہیں گے تو حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ اس کی اجازت لے لیں، ایک تسلسل ہے، اس کا سلسلہ ہے اجازت کا، تو حضرت آپ کو اجازت بھی دے دیں گے، بڑے بزرگوں سے اجازت لے کے پڑھیں تو وہ برکات آپ کو ملتی ہے۔ تو بہرحال تو وہ سنگ تراش کی عادت تھی، زبانی یاد تھی پوری دلائل الخیرات شریف، اور ہر کام سے پہلے حضور کا ذکر کرتا۔ ذرا غور تو کریں، پتھر تراشا، پھر دوسرا تراشنا ہے تو پہلے وہ دلائل الخیرات کا ایک باب پڑھے گا، پھر پتھر تراشے گا، پھر تیسرا تراشنا، پھر پڑھے گا، پھر تراشے گا۔ یہ تھا اس کا عشق رسول، کیونکہ جس سے عشق ہوتا ہے تقاضا عشق یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، روزانہ پڑھتا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جب عشق آتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، عاشق جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ ساتھ ہے، یہ آدمی فیل کرتا ہے، یہ اس کو محسوس ہوتا ہے، پھر وہ حضور کے لیے روتا بھی ہے۔ اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر علم نشرہ نامی کتاب میں جو اپنا انہوں نے تشریح کی ہے، تفسیر لکھی ہے، اس میں لکھتے کہ حضور کے عشق میں رونے سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی عبادت جو آدمی کو کھینچ کر خدا تک بلکہ اڑا کر خدا تک پہنچاتی ہے وہ ہے حضور کی محبت میں رونا، حضور کے عشق میں رونا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ اکبر، تو وہ روتا تھا، بہت روتا تھا، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی تھی۔ یاد رکھنا، ہنسنا اور رونا جو ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اندر سے دل جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے یار کے لیے تب آنکھ سے آنسو آتے ہیں، اور پھر وہ روتا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ روتے روتے ایک دن اس کی آنکھ لگ گئی۔ روزانہ حضور یاد آتے تھے، حضور پہ درود پڑتا تھا، حضور یاد آتے تھے، اللہ کے محبوب یاد آتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت یاد آتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جب حضور کی یاد آئے تو مقبول جو دعاؤں کی حاجتیں مانگ لیا کرو، کیونکہ حضور یوں ہی کسی کو یاد نہیں آتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر آج ہم حضور کی محفل لے کر کے بیٹھے ہیں، خوش نصیب ہو آج حضور نے ہمیں یاد کیا ہوگا، تب آج حضور ہمیں یاد آئے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہماری یہ محفل جو سجی ہے، میرے کریم آقا کی یاد کی محفل، میرے مصطفیٰ کریم کی یاد کی محفل۔ اللہ اللہ، روتا ہے درود پڑھتا ہے، روتا ہے درود پڑھتا ہے۔ ایک دن قسمت بیدار تھی، ستارے عروج پر تھے، آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ تخت ہے، نورانی تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر اللہ کے حبیب جلوہ گر ہے۔ اور حضور اس سنگ تراش سے کہتے ہیں میرے عاشق، میرے دیوانے، کیا بات ہے تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ مدینے آؤ، حضور دعوت دے رہے، مدینے آؤ، تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ رو پڑا، حضور میری اوقات ہے میں مدینے ہوں۔ سرکار نے میں مدینے آؤ، اور یہ دیکھو میرے گنبد کا یہ کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو آ کر تم تعمیر کرو گے۔ دنیا میں کروڑوں کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن انتخاب کس کا کیا جا رہا ہے؟ درود پڑھنے والے کا۔ درود پڑھنے والا کتنا مقبول ہے، درود پڑھنے والا کس قدر محبوب ہے کہ کنگرے کے لیے اس غریب سنگ تراش کا انتخاب ہو رہا ہے، اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت خود انتخاب فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی، وہ اٹھا، جب اٹھا آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔
महक रहा था पूरा घर खुशबू से महक। हुजूर की आमद की एक निशानी है, हुजूर को कोई ख्वाब में देखता है तो घर उसका महक, यूं भी महक, ख्वाब में भी आते हैं तो महका देते हैं। सुभान। जब ख्वाब की महक का ये आलम है तो हकीकतों की महक का आलम क्या होगा। क्या महकते हैं महकने वाले, धूप पे चलते हैं भटकने वाले, और वही धूम उनकी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर की खुशबू का तस्करा किया है, फरमाते हैं कि कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, कैसे फूलों में बसाए, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। तो हुजूर की महक से पूरा घर मुअत्तर था। ख्वाब में रो रहा था कैसे जाऊं, रो रहा था कैसे जाऊं, लेकिन दीवाना था, हुजूर पे यकीन था। झोला उठाया, आओ देखा ना ताओ देखा, और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। जब जैसी बंदरगाह पे पहुंचा, वो ज़माना टिकट का ज़माना नहीं था और जो वो वीज़ा का पासपोर्ट का ज़माना नहीं था, इधर पैसे दो उधर बैठो और चलो। वो उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। झोला लटका कर बंदरगाह पे गया तो जहाज़ जद्दा शरीफ की तरफ जा रहा था, लेकिन मल्लाह के 1000 काविशों के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मल्लाह कोशिश कर रहा था लेकिन जहाज आगे नहीं बढ़ता। इस दीवाने पे नजर पड़ी तो पूछा किधर का इरादा है, कहा मदीने जाने। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। किधर जाने का, मदीने जाने का। आओ बैठो चलो। जैसे ही कश्ती में कदम रखा, सफीना सुए जद्दा रवाना हो गए। लोग मुतासिर हुए, इसी की वजह से रुका था जहाज, इसी की वजह से रुका था। अब उसके दिल में ख्याल आ रहे थे, सबका अपना अपना मुअल्लिम है, जद्दा पर उतरेंगे तो सबको उसके मुअल्लिम लेकर के जाएंगे, मुझे कौन लेकर के जाएगा। लेकिन कुर्बान, जब वो बंदा साहिल जद्दा पर पहुंचा तो सबके मुअल्लिम खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह अकबर, एक मंजर आंखों से देखा गया और लोग हैरान रह गए। लेकिन उस मुअल्लिमों की सफ में जो है वो शरीफ मदीने मुनव्वरा का गवर्नर भी खड़ा था, और हर निकलने वाले का मुंह देखकर गवर्नर मदीना पूछते थे, क्या तुम हिंदुस्तान से आने वाले संग तराश हो, क्या तुम हिंदुस्तान से आने वाले संग तराश हो। अल्लाह अकबर। जब ये निकले सर झुकाकर कि किधर जाए कहां जाए, अब तो यहां मुफ्त में आ गए, जद्दा से मदीने मुफ्त में कैसे जा सकते हैं। मगर यह भी दिल कह रहा था जिसने बुलाया है इंतजाम वो खुद ही कर देंगे। जैसे ही मदीने मुनव्वरा के गवर्नर ने इनसे पूछा, क्या तुम हिंदुस्तान से आने वाले संग तराश हो। इन्होंने कहा हाँ, मगर तुम कैसे जानते हो और आप कौन है, आपका तारुफ क्या है। तो कहा कि मैं मदीने मुनव्वरा का गवर्नर हूं, मदीने शरीफ का, और तुमको लेने आया हूं। कहा मुझ गरीब को मदीने के गवर्नर न मुझसे उसको काम क्या है और वो मुझे कैसे जानता है। तो मदीने के गवर्नर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में आए थे और फरमाया अगर मेरी मेहमानी करना चाहता है तो एक मेरा गुलाम संग तराश हिंद से आ रहा है, उसकी खिदमत करना, गोया कि तू मेरी मेहमानी का शरफ हासिल कर लेगा। आंखों में आंसू थे, आका तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान, कुर्बान में उनकी बख्शिश का, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। हैरान थे, किसी को मौलिम लेने आया, किसी को कोई लेने आया, मदीने के गवर्नर को मेरा खादिम बना दिया। वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद गुस्ल किया, बहुत कहा खा लो पी लो सो जाओ, नहीं कुछ नहीं, जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करेंगे। कहा क्या आपको नहीं पता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो है वो मेरे किंगरे को तामीर करना वो टूट गया, मैं किंगरा तामीर कर रहा हूँ। मदीने गवर्नर ने कहा हाँ, इंतज़ाम किया गया, कमर में रस्सी बांधी गई और अल्लाह अकबर, हज़ारों कुतुब और अब्दाल जिस गुंबद खजरा को अदब की वजह से आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते, उस गुंबद खजरा के करीब उसको चढ़ने का शरफ हासिल हुआ और वो दीवाना चढ़ा और चढ़ने के बाद किंगरे को तामीर किया और तामीर करने के बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे। हुजूर ने जिसको अपना दीवाना और आशिक कहा है वो जैसे किंगरा तामीर करेगा तो हम उसको
نیچے بلا کر اس کی خدمت کریں گے، میزبانی کریں گے، مہمانی کا حق ادا کریں گے، لیکن سب انتظار میں تھے اور گنبد خضرا پر اس کا سر ڈھلک گیا۔ لوگ انتظار کرتے کرتے پھر کہتے ہیں نیچے آؤ نیچے آؤ نیچے آؤ۔ وہ سنتا کس کی ہے؟ بالآخر 2 بندوں کو اوپر چڑھا کر دیکھا گیا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ میرے بھائیوں،